بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں پچھلے 4 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور 4 گھنٹوں سے ایک بات کو سوچ رہی تھی، لیکن اب تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک طرف میرے گھر کے حالات تھے جو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف میرا ایمان تھا۔ میں نے پہلو بدلا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں منفی سوچوں کی یلغار تھی۔ اب تک میں نے قسم پرسی ہی اپنے گھر میں دیکھی تھی، تنگی، بھوک، افلاس۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ عورت کو عورت سے وحشیہ بننے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے عورت خود کو بھوکے بھیڑیے نما مردوں کے سامنے پیش کر دینے میں مجبور ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو صرف ایک کانٹریکٹ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا دماغ مجھے 1000 دلیلوں سے مطمئن کر رہا تھا کہ اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کون سا 7 پھیرے لینے تھے، کون سا منگل سوتر پہننا تھا، یا ماتھے پر سندور لگائے بھگوان کے سامنے سر جھکانا تھا۔ بس ایک ہندو شخص کے ساتھ پیپر میرج ہی تو کرنی تھی، وہ بھی بس چند دن کے لیے، اور اس کے بدلے وہ مجھے لاکھوں روپے دینے کو تیار تھا۔ ایک غربت، اس پر ماں کی بیماری۔ ڈاکٹر مجھے آخری وارننگ دے چکے تھے کہ اگر میں نے 1 مہینے کے اندر امی کی اوپن ہارٹ سرجری نہ کروائی تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان پیسوں سے میرے حالات بدل سکتے تھے، امی کو نئی زندگی مل سکتی تھی، لیکن میرا ایمان، یہ وہ نقطہ تھا جہاں میرا دل خلجان میں پڑ جاتا تھا۔ میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں ایک ہندو شخص سے شادی کروں، کیونکہ یہ نکاح کسی طور پر جائز نہ تھا۔ آسمان پر روشنی پھیل چکی تھی، لیکن میں ابھی تک دل اور دماغ کی جنگ سے دوچار تھی۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں اولڈ ہاؤس اپنی ڈیوٹی پر پہنچی تو وہ شخص میرے جواب کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا نحیف سا بیمار وجود گھومنے لگا۔ میں نے نم آنکھوں سے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ پیپر پر سائن کرتے وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ میرا دل میرے سینے کے اندر دھاڑیں مار رہا تھا۔ میرے آنسو میرے اختیار سے باہر تھے۔ میں نے ایک غلط قدم تو اٹھا لیا تھا، مگر مجھ پر اصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب کانٹریکٹ کے 11ویں دن اس ہندو نے ناجائز چیز کے ساتھ میرے ساتھ وہ کیا کہ میں توبہ توبہ، میں ایک اولڈ ہاؤس میں کیئر ٹیکر تھی۔ میری عمر 26 سال تھی۔ گھر میں غربت اور مفلسی نے ڈھیرے جمائے ہوئے تھے۔ کچھ ابتدائی تعلیم جیسے تیسے میں نے حاصل کی، مگر پھر مزید تنگی بڑھی تو میں نے گھر چلانے کے لیے نوکری کر لی۔ اولڈ ہاؤس میں اولادوں کے برے اچھے رویے جھیل کر آئے پریشان حال اور کچھ بد مزاج بڑے بوڑھوں کو سنبھالنا کافی مشکل کام تھا، مگر اپنے حالات کی تنگی کی وجہ سے میں ہر رویہ اور مشکل برداشت کر رہی تھی۔ مزید سے مزید پیسہ کمانے کے لیے میں دن رات ڈیوٹی دیتی، زیادہ سے زیادہ اوور ٹائم دے کر پیسے کماتی اور گھر بھیجتی رہتی تھی۔ گھر والوں کے حالات میری محنت کی وجہ سے قدرے بہتر ہو گئے تھے۔ میں نے بھی گھر والوں کی خاطر محنت جاری رکھی اور کئی مہینے میں نے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میری وجہ سے میرے گھر والے 3 وقت کا کھانا پینا کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی میرا یہاں رہنا اور کمانا ہی میری بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ میری ماں کو دل کا مسئلہ ہونے لگا اور مجھے ان کے علاج کے لیے ایک معقول رقم کی ضرورت تھی۔ میں نے اولڈ ہاؤس میں کام کرنے والے باقی سٹاف سے بات کی، جس کو جو بھی کام ہوتا یا ان کے حصے کی بھی آدھی ڈیوٹی دے کر میں نے پیسہ جمع کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہی دنوں ہمارے اولڈ ہاؤس میں ایک برا ہندو آ کر رہنے لگا۔ وہ صحت مند اور چاقو چوبند تھا اور اس کی عمر لگ بھگ 71 سال تھی۔ وہ بھی باقی سب کی طرح آ کر ایک سنگل بیڈ لے کر خاموشی سے رہنے لگا۔ یہ وہ دن تھے جب اپنی ماں کے علاج کے لیے رقم جمع کرنے کے چکر میں دن رات کا فرق بلائے ڈیوٹی دے رہی تھی، اور وہ مجھے دن کی ڈیوٹی آور ختم ہونے کے بعد رات کے وقت دوبارہ کام کرتا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دن مجھے بلا کر پوچھا کہ میں اتنا مسلسل کام کیوں کر رہی ہوں، بلکہ اپنی ڈیوٹی کے علاوہ باقی سٹاف کے حصے کا کام بھی کرتی ہوں۔ میں چونک گئی۔ اس نے چند ایک دنوں میں ہی میری محنت کا گہرائی سے جائزہ لے لیا تھا۔ میں نے اس کی نظروں میں ہمدردی محسوس کر کے اسے سچ بتا دیا کہ میں غریب ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، جس کی وجہ سے میں یوں مسلسل دن رات کام کر رہی ہوں۔ میں جس کا جو بھی کام کرتی ہوں ان سے پیسہ لیتی ہوں۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔
پھر 1-2 روز وہ اسی طرح مجھے خاموشی سے جانچتا رہا۔ میں اس کی کھوجتی نظروں پر سر جھٹک دیتی تھی۔ میرا یہی خیال تھا کہ اگر وہ مجھ پر ترس کھا بھی رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اولڈ ہاؤس میں آنے والے سب امیر بوڑھے بوڑھیاں خالی ہاتھ ہو جانے پر ہی اولاد سے دھکے کھا کر آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بوڑھا ہندو بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا، مگر میری یہ سوچ اس روز غلط ثابت ہوگی جب اس بوڑھے ہندو نے مجھے بلا کر پوچھا کہ مجھے جتنے بھی پیسے چاہیے وہ مجھے دے گا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوگی۔ وہ بولا مجھے خواہ کیوں پیسے دے رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ مزید بولا کہ میں جتنے پیسے مانگوں گی وہ دینے کو تیار ہے، بس اس کے بدلے مجھے اس کی مدد کرنا ہوگی، کیونکہ وہ بھی کسی مشکل میں پھنس کر یہاں تک آیا تھا۔ میں اس کی بات پر متوجہ ہوئی۔ اگر کسی بوڑھے کی مدد کر کے مجھے پیسہ مل سکتا تھا تو مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں مدد کرنے کو تیار ہوں، وہ مجھے بتائے کہ اس کو کیا پریشانی ہے۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ وہ بہت امیر ہے، اس کا پیسہ اور جائیداد اتنی ہے کہ وہ ایسے کئی اولڈ ہاؤس آرام سے چلا سکتا ہے، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی اولاد اب اس کا پیسہ اور جائیداد لینے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو کافی کچھ دے دیا تھا، مگر وہ سب کچھ ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ مجھے اس بوڑھے ہندو کی بات پر تعجب ہوا تھا۔ اگر اصولاً دیکھا جاتا تو باپ کی جائیداد اولاد کو ہی جاتی تھی، پھر وہ کیوں اس بات سے بچ رہا تھا؟ میں نے اپنا سوال اس کے سامنے بھی دہرا دیا تھا۔ وہ بولا کہ میری اولاد لالچی اور مطلب پرست ہے۔ میری بیوی بیمار ہوئی تو میری اولاد میں سے کسی نے بھی آ کر اس کی خدمت نہیں کی، نہ ہی اسے پوچھنے یا ملنے آتے تھے۔ اپنی بیوی کا سارا علاج اور خیال رکھنا میں نے خود اکیلے ہی کیا۔ پھر ایک بڑا عرصہ بیمار رہ کر ان کی ماں مر گئی تو وہ رسماً اس کی موت پر آئے اور اسی دن لوٹ گئے۔ وہ تب سے ہی اپنی اولاد کی طرف سے بدظن ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے اگر وہ مر گیا تو وہ اس کے لیے بھی رسماً غیر لوگوں کی طرح آئیں گے۔ اس کی نافرمان اولاد نے نہ والدین کو پالنے پوسنے کا صلہ دیا اور نہ ہی ان کی قدر کی۔ اس کا دل اپنی ہی اولاد کی خاطر سے اتنا خراب ہو چکا تھا کہ وہ اپنا ایک بھی پیسہ انہیں دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنی اولاد سے جان چھڑوانے اور سکون سے چند دن گزارنے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ بوڑھے ہندو کی باتیں سن کر اس کی بے حس اولاد کی حرکتوں پر مجھے تعصب ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ اس سلسلے میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک عام غریب سی لڑکی ہوں۔ اس پر اس بوڑھے ہندو نے اپنا جو کام مجھے بتایا وہ سن کر مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میں حیرت سے گنگ اس کا منہ تکنے لگی۔ میں اس کی طرف سے ایسی کوئی بات تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو اس نے مجھے کہا تھا۔ وہ بوڑھا ہندو مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اگر اسی حال میں اکیلے مر گیا تو اس کا سارا پیسہ اور جائیداد اس کی اولاد کو ملے گی، لیکن اگر وہ شادی کر لے تو ایسا نہیں ہوگا اور وہ اپنی جائیداد بچا سکے گا۔ اس نے مجھے آفر دی کہ صرف 11 دن کے لیے میں اس سے شادی کر لوں تو وہ اپنی جائیداد محفوظ کر لے گا اور اس کی لالچی اولاد خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اس کی آفر پر میں تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی اور ہمارے درمیان عمروں کے فرق کے علاوہ مذاہب کا بھی ایک بڑا فرق تھا۔ میری انکار پر وہ مجھے لالچ دینے لگا، بولا کہ وہ مجھے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے اور شادی صرف کاغذی ہوگی تاکہ وہ عدالتی کارروائی کر سکے۔ اس کے لالچ اور دلائل پر میں متذبذب کیفیت میں گر گئی تھی۔ اس نے مجھے سوچنے کا وقت دیا اور کہنے کا کہہ دیا۔ ضرورت اس کی بھی تھی اور میری بھی، بلکہ میری ضرورت کہیں زیادہ تھی۔ صرف 11 دن دنیا دکھاوے کی شادی میں میں اتنا حاصل کر سکتی تھی کہ پھر مجھے یہاں نوکری کر کے دھکے نہ کھانے پڑتے۔ میں گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی آسان کر سکتی تھی۔ یہ آفر ہر طرح سے بہترین تھی۔ میں نہایت بڑی رقم کا سوچ کر اس آفر پر راضی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی روز میں اس بوڑھے ہندو کے پاس پہنچ گئی اور اسے ہاں میں جواب دے دیا۔ میں نے شرط رکھی کہ شادی سے پہلے وہ مجھے میری منہ مانگی قیمت کا چوتھائی حصہ دے گا اور باقی بے شک بعد میں دے۔ وہ فوری مان گیا۔ میں نے فی الحال کے لیے اس نوکری کو بھی چھوڑ دیا اور بوڑھے ہندو کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے میری شرط کے مطابق چوتھائی نہیں بلکہ تقریباً میرا مانگا آدھا پیسہ مجھے دے دیا تھا۔ میں اس مہربانی پر خوش ہو گئی اور مزید دل سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ میں نے وہ رقم گھر والوں کو بھیج دی اور اپنی والدہ کو آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کروا دیا اور خود اس بوڑھے کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی۔ اس بوڑھے کی اولادوں کو پتہ چلا تو اس کے گھر آ کر اچھا خاصا ہنگامہ کرنے لگے۔ باپ کی شادی سے کہیں زیادہ صدمہ انہیں جوان اور مسلمان لڑکی سے شادی کرنے پر تھا۔ بوڑھے ہندو نے لاپرواہی سے سب اولادوں کا ہنگامہ اور شور شرابہ سنا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو بوڑھا مطمئن ہو گیا۔ میں اس کے گھر میں زندگی کے سب سے حسین دن گزار رہی تھی، جس میں نہ مجھے محنت کرنا تھی
نہ کمانے کی پریشانی اور نہ گھر والوں کی پریشانی۔ اچھا کھا پی رہی تھی اور اچھا اور رہی تھی۔ مجھے اپنا فیصلہ ہر دن بہتر اور مناسب لگ رہا تھا۔ اس بوڑھے ہندو نے اپنی جائیداد اپنے ہی نام رکھنے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اس کا وکیل اس سلسلہ میں 2-3 دن مسلسل آیا اور ساری کارروائی مکمل کر لی۔ اس سب میں 1 ہفتہ آرام سے گزر گیا۔ مجھے لگنے لگا باقی چند دن بھی ایسے ہی سکون سے گزر جائیں گے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ بوڑھے ہندو نے اپنا کام وکیل کو سونپ کر جیسے ہی فراغت پائی، اس کی توجہ میری جانب ہو گئی۔ اس کے محل جیسے گھر میں مجھ جیسی کم عمر اور حسین لڑکی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے بہانے سے بلا کر بات کرنے لگا، میرے گھر والوں کا پوچھتا۔ میں نے سنجیدہ لب و لہجہ اختیار کر کے اس سے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے پریشان نہ ہو، اس کا کام ہو جائے گا تو میں بھی فارغ ہو کر چلی جاؤں گی۔ میرے جانے کی بات پر وہ ایک روز عجیب سے لہجے میں نہایت عجیب جملہ کہہ گیا تھا جس نے مجھے بری طرح ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ بولا کہ واپس جانے سے اچھا ہے میں اس کے گھر رہنے کی نوکری کر لوں۔ میں اس کی بات انسنی کیے اس کے سامنے سے ہٹ گئی، مگر وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی اس کی نیت مجھ پر خراب ہو رہی ہے۔ میں بہت گھبرانے لگی تھی۔ باقی رہ جانے والے 4 دن میرے لیے کاٹنا مشکل ہو رہے تھے۔ میں اس بوڑھے کے جملے کے بعد اس کی نیت جان کر پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ اپنے مذہب کے مطابق دیکھتی تو وہ میرا نام محرم تھا، مگر اس بوڑھے کے حساب سے تو میں باقاعدہ پیپر میرج کر لینے کے بعد اس کی بیوی تھی۔ وہ مجھ پر حق بھی رکھتا تھا اور دسترس بھی رکھتا تھا۔ اس کے لیے مجھے حاصل کرنا مشکل نہیں تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ میں پرسکون ہو کر باقی کی 2 راتیں اور دن بھی ایسے ہی کمرے میں رک کر گزار چکی تھی۔ پھر وہ رات آن پہنچی جس کے اختتام پر میری اس بوڑھے سے مشروط دکھاوے کی شادی کا 11واں دن تھا اور ہماری ڈیل ختم ہونے کو تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ اگر مزید کا لالچ دے کر روکنا بھی چاہے گا تو میں نہیں رکوں گی، کیونکہ اب میرے ایمان کو خطرہ تھا اور پہلی فرصت میں یہ کاغذی رشتہ ختم کر کے اپنی جان چھڑوا لوں گی۔ مگر اس آخری رات جو میرے ساتھ ہوا وہ میری رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میری زندگی ایک جھٹکے میں پلٹ کر رہ گئی تھی۔ اس آخری رات میں اپنی سوچوں اور ارادوں میں مگن ابھی ایک بنودگی میں جا رہی تھی کہ مجھے کمرے کا دروازہ انلاک ہونے کی آواز آئی۔ میری نیند بھک سے اڑ گئی۔ میں خوف زدہ سی اٹھ کر بیٹھی، اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دروازہ بند کرتی یا کوئی حفاظتی اقدام کرتی، اچانک وہ بوڑھا دروازہ کھول کر میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص بے شک عمر رسیدہ تھا، لیکن اچھا صحت جاندار شخص تھا۔ میں نے اپنی کپ کپاتی آواز پر قابو پا کر اس سے کہا کہ اسے جو بھی بات کرنی ہے صبح کر لے، ابھی میں سونا چاہتی ہوں۔ مگر مجھے جھٹکا تب لگا جب وہ میری بات پر کوئی بھی رد عمل دیے بنا میرے بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر دوسری جانب پہنچ گئی اور غصے سے اسے جانے کا کہا۔ اور میری توقع کے مطابق مجھے لالچ دینے لگا، بولا کہ واپس جا کر میری زندگی پھر سے وہی غربت میں گزرے گی، اس سے اچھا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور امیر ہو جاؤں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گی اور وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ ہماری شادی صرف کاغذی ہے۔ وہ شادی کی بات پر مسکرانے لگ گیا، اطمینان سے بولا کہ میں قانونی طور پر اس کی بیوی بن چکی ہوں، چاہے یہ رشتہ کاغذی ہو یا دکھاوے کا۔ وہ مجھے بار بار لالچ دینے لگا کہ مذہب اور نکاح کے چکر میں پڑنے کی بجائے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ رہ کر میری زندگی سنور جائے گی۔ وہ بولا کہ اگر میں اسے خوش کروں، اس کے ساتھ رہوں، تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ اپنی ساری جائیداد میں سے کچھ حصہ میرے نام کر دے گا۔ میں مزید لالچ میں نہیں آ سکتی تھی۔ پہلے ہی میں نے لالچ میں خود کو ایک ہندو کے ساتھ دنیاوی شادی کے بندھن میں پھنسا لیا تھا۔ میں نے اس کی دی ہر لالچ اور آفر ٹھکرا دی اور صاف کہہ دیا کہ اس کا کام بھی ہو چکا ہے اور میرا بھی، اب ڈیل ختم ہو گئی ہے۔ میری ضد پر وہ غصے سے بولا کہ وہ باقی پیسہ مجھے نہیں دے گا، میں ساری زندگی دھکے کھا کر کماتی رہ جاؤں گی، میری ماں کا علاج بھی بیچ میں رک جائے گا۔ وہ غصے سے چلا گیا۔ میں اپنے لالچ کا انجام دیکھ کر رو پڑی۔ آدھا پیسہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تھا اور عزت بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میں نے وہ رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ میں جو سوچ بیٹھی تھی صبح ہوتے ہی چپ چاپ چلی جاؤں گی، مگر 11ویں دن جو میری شادی ختم ہونا تھی، اس بوڑھے ہندو نے زبردستی مجھے روک کر معافی تلافی کی اور ناشتہ کر کے جانے پر منایا۔ اس نے میرے سامنے باقی رقم رکھ کر کہا کہ وہ میرا احسان مند ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ بھی۔ میں نے اس کی معافی پر خاموشی سے جان چھڑوانے کے لیے چند والے
زہر مار کیے۔ میں نے اس کی معافی پر خاموشی سے جان چھڑانے کے لیے چند لمحے زہر مار کیے اور خوشی کا گلاس پی کر وہ باقی پیسہ اٹھانے لگی۔ ابھی میں نے اپنے بیگ میں کچھ رقم رکھی تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں وہیں پڑی میز کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ نظروں کے سامنے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری نظر بوڑھے ہندو پر پڑی تو وہ سکون سے بیٹھا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر چکا ہے۔ چائے میں یقیناً کوئی نشہ ڈالا گیا تھا۔ جب رات میں اس کی باتوں پر بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی تو وہ ناجائز طریقے سے اپنا مطالبہ منوا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میری طرف قدم بڑھانے لگا تو میں نے چکراتے سر کے ساتھ وہاں پڑے برتن اٹھا کر اس کی طرف پھینکے۔ اپنا آدھا کھلا بیگ لے کر میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے قابو کر چکا تھا۔ اس نے مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں جا پٹکا۔ میری آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ میں بے ہوش نہیں تھی مگر ہوش میں بھی نہیں رہی تھی۔ میرا سر اس قدر چکرا رہا تھا کہ میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا وجود مجھے اتنی اجازت نہیں دے رہا تھا میں اٹھ کر بھاگ سکتی۔ میری حالت کو ایسا بے بس کر کے اس بوڑھے ہندو نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، جتنا ہو سکا چیخی، لڑی، تھک کر میں نے اسے واسطے دیے مگر وہ کسی بھی صورت میں ترس کھانے کو تیار نہیں ہوا۔ مجھے نیم جان کر کے اس نے مجھے وہیں پھینکا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میری عزت وہ پامال کر چکا۔ میں نیم بے ہوشی میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کمینہ ہندو مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ وہ اس اولڈ ہاؤس میں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ وہاں جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے حسن پر اس کی نیت خراب ہوگی۔ اس کے بعد اس نے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک غریب اور مجبور لڑکی ہوں، اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ اسے لگا میں اتنا پیسہ دیکھ کر اپنا ایمان بھی بیچ دوں گی اور ہندو ہو جاؤں گی، لیکن میرا رات کا رویہ دیکھ کر اس نے یہ گھٹیا طریقہ آزمایا۔ میں اپنے لالچ میں کیے اس فیصلے پر بری طرح پچھتاتی سسک رہی تھی۔ اپنی اب تک کی پوری زندگی میں نے بہت زیادہ مفلسی دیکھنے کے باوجود ہمیشہ محنت سے کمایا تھا، چاہے مجھے اپنی نیندیں قربان کرنا پڑتی تھی، مگر میں نے کبھی لالچ نہیں کیا تھا اور حق حلال کا کما کر گھر والوں کو بھیجتی رہی اور باعزت رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی، اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ خود کو چادر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ مجھے خود سے گن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا میرا پورا وجود غلاظت سے بھر چکا ہے۔ ایک غیر مذہب کے شخص نے دھوکے سے میری عزت کو یوں تار تار کیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے گھر والوں کے لیے لالچ کیا، محنت کرنے کی بجائے ایک چھلانگ میں پیسہ حاصل کرنے کے لیے الٹا فیصلہ لیا تھا، اور اس کا اتنا گھناؤنا انجام ہوا تھا کہ میں اب کسی قابل نہیں رہی تھی۔ وہیں پڑے پڑے میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو دماغ ٹھکانے لگا ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی رات ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھا اسی کمرے کے صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک خباثت سے مسکرانے لگا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اپنے وجود پر پھر سے وہی اذیت محسوس ہونے لگی جو میں نے صبح ذلت کے نام پر برداشت کی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں فوراً بیڈ سے کھڑی ہوگی۔ وہ بوڑھا دوبارہ میرے پاس مسکراتے ہوئے آیا، کہنے لگا، میں نے تمہیں اس قابل نہیں چھوڑا کوئی بھی دوسرا مرد تمہیں اپنا سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور میری نازیبا تصویریں مجھے دکھانے لگا۔ مجھے لگا میرے اندر خون کی بجائے دہکتی آگ گردش کر رہی ہے۔ وہ بولا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ زندگی نہیں گزاری تو میں یہ تصاویر وائرل کر دوں گا، تم بدنام ہو جاؤ گی، لوگ تمہیں کول گرل سمجھیں گے، اس کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو میں بپھڑی ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے مجھے دھکا دیا تو میں بیڈ سے کچھ فاصلے پر پڑی ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ میری نظر اس ٹیبل پر پڑی شراب کی بوتل پر پڑی اور میں نے وہ بوتل اٹھا کر اس کا سرا میز پر زور سے مارتے ہوئے اسے توڑ دیا۔ وہ بوڑھا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب آتے ہی ایک بھی لمحے کی دیر کیے بنا اس بوتل کا ٹوٹا ہوا نکیلا سرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے کو گرا، اس کے پیٹ سے خون بہنے لگا۔ مجھے اس شخص پر اتنا غصہ تھا کہ میں نے اس بوتل سے اس کے پیٹ پر کئی وار کر دیے۔ وہ مر چکا تھا، میرے ہاتھ اور کپڑے خون سے بھر چکے تھے، لیکن مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اپنی تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ میں اس کے کمرے سے نکل کر باہر پہنچی۔ میرا بیگ وہیں راستے میں ہوا تھا جس میں میری رکھی رقم بھی موجود تھی۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا اور اس محل سے نکل گئی۔ اس پیسے کی وجہ سے میں نے اپنی بہت قیمتی عزت گنوائی تھی۔ مجھے اس پیسے سے بھی نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں پولیس اسٹیشن چلی گئی
میرے خون سے بڑے کپڑے اور ہاتھ دیکھ کر پولیس کانسٹیبل مجھے حراست میں لے چکے تھے۔ میں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ مجھے 4 سال کی سزا ہوئی تھی۔ میں نے بس یہ التجا پولیس سے کی تھی کہ وہ پیسے لے کر میری ماں کا علاج کروا دیں۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میری ساری کہانی سننے کے بعد پولیس انسپیکٹر نے مجھ سے پیسے لے کر میری ماں کا علاج بھی کروا دیا اور میرے اچھے رویے کے باعث میری سزا اور بھی کم کروا دی۔ میں 2 سال جیل میں قید رہی تھی اور وہاں رو رو کے اللہ کے حضور اپنے اس گناہ سے معافی مانگتی رہی تھی کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، مجھے پاک کر دے۔ سال بعد جب میں جیل سے باہر نکلی تو اسی انسپیکٹر نے مجھے شادی کی پیشکش بھی کر دی کہ میری ساری حقیقت جان چکا تھا۔ میں نے مجبوری کے تحت ایک ہندو سے ڈیل کی تھی، اس نے عزت سے مجھے اپنایا تھا۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔